بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کریم ذات نے زندگی کا ایک نیا دن نصیب فرمایا اور اس کا آغاز نماز فجر ادا کر کے ہم نے کیا ہے۔ نماز کے بعد قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے توفیق جو دی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آج پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 47 اس کا ترجمہ ہم سننے اور پڑھنے لگے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا سے آیت نہیں شروع ہو رہی، یعنی جب اللہ پاک نے ایمان والوں سے کوئی بات کرنی ہو نا تو پھر یا ایھا الذین آمنوا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین، آگے ہے اوتوا الکتاب، مطلب ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا کہ جن کو کتاب دی گئی، جیسے یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں، تو اس آیت کے مخاطب وہ ہیں۔ اور ضمناً جو آگے بات آ رہی ہے وہ سب کے اوپر آئے گی۔ یا ایھا الذین، اللہ پاک نے فرمایا اے وہ لوگو اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یعنی جو صاحب کتاب ہیں۔ صاحب کتاب کون؟ جن کو کتاب عطا ہوئی ہے، یہودی اور عیسائی۔ فرمایا آمینو، حکم خداوندی ہے ان کے لیے، ایمان لاؤ، بما اس کتاب پر، نزلنا جو ہم نے اتاری۔ اللہ پاک نے یہود و نصارہ کو حکم دیا کہ ہم نے جو کتاب اتاری ہے، جو کتاب انہیں دی گئی وہ بھی اللہ نے اتاری، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے جو کتاب آخری نازل فرمائی قرآن مجید، اس کے لیے ان کو واضح حکم ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ اور یہ کتاب کون سی ہے؟ مصدقا لما، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات و انجیل، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب قرآن مجید، تو اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ دیکھو یہودیوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے کتنا زیادہ سختی سے حکم ہوگا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ، یہ تو ان کے لیے ہے نا۔ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تصدیق کر رہی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی آج ہم تورات و انجیل کی اس بات پر عمل کریں گے جس کی تصدیق قرآن کرے گا، اور اگر قرآن نے اس کی تصدیق نہ کی تو پھر ہم اس پر ایمان لانے کے لیے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا من قبل، یہ ایمان اس وقت سے پہلے لے آؤ۔ من قبل ایک وقت ہے نا، من قبل اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ان نطمس، ہم مسخ کر دیں، بگاڑ دیں، وجوہن چہرے، یعنی اس سے پہلے کہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم تمہاری شکلیں بگاڑ دیں، تمہارے چہرے مسخ کر کے رکھ دیں، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ فنردھا، پھر ہم تمہیں لوٹا دیں، علی ادبارہا، پشتوں کی طرف، یعنی جہاں سے تم آئے تھے وہیں تمہیں لوٹا دیں۔ ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ۔
اور ضمناً یہ بات بھی سن لیں کہ ہمارے لیے بھی یہ حکم ہوگا کہ ہم بھی قرآن پر اس سے پہلے ایمان لے آئیں کہ خدا کا عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے. یہ چہرے مسخ کرنا، شکلیں بگاڑ دینا، یہ عذاب ہے. تو اللہ سے ڈریں اور قرآن کو سمجھیں، قرآن پر ایمان لائیں. ایمان لانے کا مطلب ہے قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اس کے مطابق اپنے اعمال کریں. یہ ہے ایمان لانے کا مطلب. یہ نہیں ہے زبان سے میں نے مان لیا. تو زبان سے تو ہر کوئی مان لیتا ہے. عملی طور پر پریکٹیکلی قرآن کی جتنے بھی احکامات ہیں ان کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کریں. اس کو کہتے ہیں ایمان لانا. تو ایسا نہ ہو کہ خدا کی طرف سے ہمارے اوپر بھی کوئی، یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ پروردگار میری امت جو ہے اس کی شکلیں نہ بگاڑنا. یہ صدقہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آج کا مسلمان ہر وہ گناہ کر رہا ہے جو دنیا کے جتنے بھی کافر لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہماری شکلیں محفوظ ہیں، شکلیں بگڑی ہوئی نہیں. یہ دعا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ میری امت کی شکلیں نہ بگاڑنا. تو آج ہم سب کچھ وہ کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا کہ ایسا نہ ہو او نہ آنا ہوں یا ہم ان پر لعنت کریں کما لعنا، جس طرح ہم نے لعنت کی تھی اصحاب سبت پر. یہ نہ ہو کہ یہ ہمیشہ کے لیے لعنتی بن جائیں. خدا کی طرف سے جو لعنتی بنتا ہے نا پھر وہ قیامت تک کے لیے لعنتی بن جاتا ہے. شیطان نے اللہ کا حکم نہیں نہ مانا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر، سجدہ نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا لعنتی الی یوم الدین، میری لعنت قیامت تک کے لیے تیرے اوپر پڑتی رہی. آج تک پڑھ رہی ہے، قیامت تک پڑتی رہے گی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لعنتی نہ بن جاؤ. جب خدا کی طرف سے یہ پھٹکار آتی ہے، یہ عذاب آتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اور فرمایا وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا حکم مفعولا پورا ہو کر رہے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس طرح کتاب پر ایمان بھی نہ لاؤ اور تم خدا کے عذاب سے بھی بچ جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. جو قرآن پر ایمان لے آئے گا وہ اللہ کی رحمت میں آ جائے گا، اور جس نے انکار کیا، جس نے قرآن پر ایمان نہ لایا وہ لعنتی بنے گا. شکلیں بھی بگڑ سکتی ہیں، خدا کا عذاب کسی صورت میں بھی آ سکتا ہے. آج کی آیت جو ہم نے پڑھی، آیت نمبر 47، اس کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام ہے، ہمارے لیے یہودیوں کی، سب کے لیے. آج دنیا میں جتنے بھی یہودی موجود ہیں سب کے لیے حکم ہے کہ قرآن پر ایمان لے آؤ. اور ہمارے لیے تو اس سے زیادہ حکم ہوگا کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، احادیث پر ایمان رکھیں، اور قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے کے بعد صرف ان کو زبانی یاد نہ رکھیں یا صرف سننے کی حد تک نہ رہیں، بلکہ ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. آمین آمین.